الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیو، رمضان الکریم کا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ مومنین کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کو پا لینے کا اس کا حق ادا کریں، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کچھ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک کو پا لینے پر اس کو بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی سنت طریقے سے روزے رکھتے رہتے ہیں، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اور اس طریقے سے ایام بیض کے یعنی کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کے دن کے روزے، اور اس طریقے سے یوم عاشورہ کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ وہ رکھتے رہتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور دوسرے اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک مہینہ آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے دنوں کو گن گن کر گزارتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو، کیونکہ ان کا قیامت کے اوپر بھی صحیح طریقے سے یقین نہیں ہوتا اور وہ دنیاوی لذتوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے گروپ والے لوگوں میں سے بنیں کہ جس کو رمضان المبارک آنے کی جس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس مہینے کو گزاریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے اس ماہ مبارک کے اندر، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے چاہنے والے بعد آ جا. تو میرے دوستو، ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر کون کون سے کام کرنے ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور وہ روزے ہم نے سارے کے سارے روزے مکمل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے ماہ مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے کہ آپ اس مہینے کے روزے رکھیے اور ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے جماع سے رک جائیں، بلکہ ہر اس کام سے رکنے کی کوشش کریں جس سے جس کے اندر روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ چغلی، غیبت، جھوٹ، حسد، بغض، فحش فلمیں دیکھنا، اور اس طریقے سے چوری، ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ ساری ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمیں روزے کا پورا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اور جو دوسرا کام ہے وہ رات کو قیام کرنا ہے، یعنی کہ یہ جس کو تراویح کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام تہجد بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا عظیم کام ہے کہ ہم اگر تہجد نہیں پڑھتے تھے پہلے، تو اب ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں. اور اسی تہجد ہی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام ہی تراویح ہے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت تراویح اور اس کے بعد 3 رکعت وتر یہ ادا کیجئے. اور اس طریقے سے اس کے اندر اگر آپ مسجد میں نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی کرونا کی وجہ سے مسجد میں جانا مشکل ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر اس کا انتظام کیجئے
اور خود آپ پڑھیے، اور اس کے اندر قرآن کریم کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کے اندر علماء کرام نے یہ کہا فرمایا کہ آپ تراویح کے اندر آپ قرآن کریم سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں الحمدللہ تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خود دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ خود آگے کھڑے ہوں اور پیچھے اپنے بچوں کو کھڑا کریں اور اس کے پیچھے عورتیں ہوں۔ تو یہ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، اور تیسرا جو کام ہے وہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کی قرآن یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دہرایا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ قرآن عظیم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل امین کے ساتھ اس کا دور کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو غور و فکر کریں کہ اللہ کا قرآن جی ہمیں کہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ ہے کوئی سوچے سمجھے۔ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے، بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا اور اپنی خواہشات سے اس کو باز رکھا، تیرے لیے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ اے اللہ یہ دن کو میری تلاوت کرتا تھا اور رات کو قیام کر کے یہ مجھے سنتا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صدقہ و خیرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے قریب دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار عزیز غریب ہیں، اور جو ہمارے پڑوسی غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کو ہم دیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں بھی بہت زیادہ ذکر آیا ہے صدقہ و خیرات کرنے کا۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم نے دعاؤں کا انتظام کرنا ہے، اور خصوصی طور پہ کے اوپر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور دعا روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جو سحری کا وقت ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر دعائیں کرنے والے بنیں، کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے قرآن عظیم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت درمیان میں رکھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھ سے پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر ہم نے دعاؤں کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی عظیم رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اس رات برستی ہوگی، اور وہ یہ جب اس کا حساب لگائے کہ میں نے کہا 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 83 سال کی عبادت اگر ایک رات اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کر لے اس لیلۃ القدر کی رات کی، تو گویا اس نے 83 سال عبادت کی اللہ کی۔ تو ہم نے اس لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اگر ہم ان 5 راتوں کو جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ضرور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے جو بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے جو بہترین جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔